یعقوب خان ٹورنٹو، عامر علی لاہور، وہ کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف نے پھر شہباز حکومت پہ سخت تنقید کی ہے اور غلط پالیسیز پہ ان کی اچھی خاصی کلاس لی ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کے نواز شریف اور نون لیگ کا فائدہ کیا یا نقصان، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ میں نے کیا کہنا ہے، ضمنی انتخابات کہہ نہیں چکے۔ جتنے بڑے یہ فنکار ہیں، جتنے بڑے یہ کلاکار ہیں، حکومت میں بھی تھے، ان کا ایک پاپولرٹی کا بھی ڈیفینیٹلی ان پہ ایک فیز آیا تھا، جیسے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی پہ آیا تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر۔ تو اب یہ انہوں نے دے ہیو انجوائڈ، پوری طرح انہوں نے ایکسپلائٹ کیا۔ اور یہ جو لوگوں کو وہم ہے نا، یہ پچھلے سوال کا جواب جزوی طور پہ اب میں یہاں دے رہا ہوں، یہ جو لوگوں کو وہم ہے کہ اگر یہ یوں کر گیا، اگر اس کی وجہ ہے کہ ایک جلا وطنی کے بعد یہ پھر آ کے قابض ہو گئے، اس کے بعد پھر دیر از ایوری پاسبلٹی، یہ بات لوگوں کے ذہن میں، میرے ذہن میں نہیں، میرا خیال ہے ان کا اخیر ہو چکا ہے۔ اب یہ قدرت کی بے آواز لاٹھی چل رہی ہے، یہ عمران خان نہیں، اللہ پاک مورے چلتا ہے۔ عمران خان قدرت کا ایک مورا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ احمد علی ہیں لاہور سے، حاجی عالم شیر ہیں بھکر سے، وہ کہتے ہیں جی پاک فوج نے ایک بار پھر فرض ادا کر دیا ایسے وقت میں جبکہ تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی اقتدار کی کھینچا تانی میں مصروف ہیں۔ پاک فوج کے جوان اور افسران بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے اور ان کو خوراک، رہائش کی فراہمی میں مگن ہیں۔ کیا یہ حقیقت ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کافی نہیں جو پاک فوج کے کردار پہ سوال اٹھاتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان لوگوں کی اوقات یہ ہے، ان لوگوں کی بساط یہ ہے، ان کا ویژن یہ ہے، ان کا ظرف صرف اتنا ہے کہ چھوٹے زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، فوج آ جائے، گھوسٹ سکولز پکڑنے ہوں، گھوسٹ ملازمت پر، بجلی چور پکڑنے ہوں، یہ خود سوائے لوٹ مار کرنے کے یہ جو پولیٹیکل کمیونٹی ہے اس ملک کی، یہ اس ملک کی غلیظ ترین کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ میں غلیظ ترین کہہ رہا ہوں اس کی وجہ کہ کوئی کمیونٹی ہماری ایسی نہیں ہے اس طرح کی جو غلیظ نہیں ہے۔ میں اپنی صحافت، اپنے فیلڈ، اپنی کمیونٹی کو باہر نہیں سمجھتا، یہ سارے کے سارے ایک ہی رنگ میں رنگے ہیں، کوئی سرخ ہے کوئی پنک ہے، دیٹ از دی اونلی ڈفرنس۔ اور ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ یہ ہوتا ہی اسی طرح ہے۔ وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ چھوت کا مرض نہیں ہوتا، وہ کیسے پھیلتا ہے؟ ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پھر پورا ڈوبتا ہے۔ سو یہ معاشرہ، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اقتصادیات نہیں، اس کا اصل پرابلم اخلاقیات کا زوال ہے۔ سو جو بات آپ کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے۔ احمد ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں میں نون لیگ کا ایک عہدیدار ہوں، میرا نام وسیم ہے، ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ حالیہ ضمنی انتخابات میں نون لیگی امیدواروں کی شکست کی واحد وجہ لوٹے امیدوار تھے۔ ان لوٹوں کی وجہ سے نون لیگ کے کئی ووٹرز نے ناراض ہو کے ووٹ ہی نہیں ڈالا، کچھ نے آزاد امیدواروں، تحریک لبیک والوں کو ووٹ دینے کو بہتر سمجھا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگلے عمل میں مسلم لیگ نے نون تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے گی۔ اچھا، آپ بھی ٹف ٹائم کی بات کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کا کوئی کلیم نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا لوٹے، تو یہ لوٹے چپک گئے ہیں اب ان کے ساتھ۔ یہ چھانگا مانگا سے شروع ہو کے میریٹ اور پھر یہ کیا سپریم کورٹ پہ حملے کرنے والے لوگ اب دے آر ٹوٹلی ایکسپوزڈ۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ضمنی انتخابات نہیں، ادروائز ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جہاں ایک دفعہ کمٹ کر جائیں ابو جہل کی طرح وہاں سے ہٹتے ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چینج ہے۔ لوٹوں کو اس طرح رائٹ آف کرنا یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کا اپنا اسیسمنٹ ہوگا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا اسیسمنٹ ثابت کرے، چونکہ وہی میرے ملک کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں بات سنیں، میری کسی کے ساتھ کوئی لین دین، کھاتا پیار محبت نہیں ہے۔ میں پولیٹیشین سے ملنا اوائڈ کرتا ہوں، میں تقریبات پہ نہیں جاتا، چونکہ میں بڑا لحاظ والا آدمی ہوں۔ میرا اگر کوئی ریلیشن شپ بن جائے تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اور میری کمٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ جن کا ایز سچ کوئی چہرہ نہیں ہے۔ سو میرا کیا ان کے ساتھ دشمنی یا ناد یا کو لینا کو دینا؟ میرا تو اگر کوئی تعلق بنتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بنتا ہے۔
یہ امرتسر کے جاتی عمرہ کو وہ تھا گاؤں شام، مجھے اس کا نہیں ظاہر ہے، میں تو آئی واز بورن ہیئر، تو میرے تو ددیال جالندھر سے ننیال امرتسر اور لدھیانہ سے آئے. امرتسر کا سب سے بڑا چوک آج بھی میرے پرنانا کے نام پہ ہے، فرید چوک. تو اگر ہے تو یہ لاہور کے اور یہ وہ سارا سلسلہ، اور میرا تو عمران کے ساتھ کیا لینا دینا. میں نے بھٹو کے لیے جیلیں کاٹی تو میرا بھٹو کے ساتھ کیا لینا، بھٹو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اس وقت ہم لونڈے لپاٹے تھے، میں نے بھٹو صاحب کو کبھی ایسے آمنے سامنے نہیں دیکھا. تو ایک وجہ ہوتی ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن خلوص پہ ہمیں ایک دوسرے کے خلوص پہ شک نہیں کرنا چاہیے. مصدق علی ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی کل ایک سینئر کالم نگار نے اپنے کالم میں بتایا کہ کچھ لوگ چودھری خاندان میں آئی دراڑ کو پر کرنے اور چودھری برادران کے درمیان صلح صفائی کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک ہی رکاوٹ کھڑی ہے اور وہ ہے نون لیگ اور شہباز شریف سے لی گئی وزارتیں. کیا بھی وقت ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو عہدوں اور وزارتوں کو ٹھوکر مار کر اپنے بھائی چودھری پرویز الہی اور عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دینا چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ بہت مبارک ہیں جو اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. حضور نے منع فرمایا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھ سے بھی حماقتیں ہوئیں، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھی ہے حدیث تو میں اس کے بعد میں نے یہ حماقت کبھی نہیں کی. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ، تو یہ تو واقعی بھائی ہیں، اور یہ خاندان سمپل تھا اس ملک میں، یہ انسپائر کرتا تھا، موٹیویٹ کرتا تھا، موبلائز کرتا تھا، لوگوں کو سلیقہ دیتا تھا کہ اس طرح بھی جیا جا سکتا ہے. تو اٹ از ویری سیڈ. مبارک ہوں ان لوگوں کو جو یہ کوشش کر رہے ہیں، اور جو بات آپ نے کی ہے وہ ٹھیک ہے. وزارتیں، اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ وزارتیں اس خاندان نے پہلی بار نہیں دیکھی. پرابلم یہ ہے کہ بچوں کا پریشرز، تو بیسیکلی میرا ذاتی خیال ہے، میں انٹرفیئر نہیں کر رہا، آپ نے پوچھا میں نے بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے بچوں کو چاہیے وہ خود یہ فیصلہ کریں. دیکھیں، پہلے شجاعت صاحب ہیڈ آف دا فیملی تھے، حالانکہ ایج گروپ ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن بزرگ وہ تھے. اب وہ مونس کو اگر اپنا بڑا بھائی مان لیں اور مل جل کے چلیں تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. جو شجاعت صاحب کا عہدوں وزارتوں، وہ ان چیزوں سے بے نیاز آدمی ہے. اولاد کا ہوتا ہے پھر ظاہر ہے بندہ بے بس ہو جاتا ہے.